أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 14 اور اس کے بعد کا مضمون ہے. اللہ اکبر. سورت کے شروع میں اللہ نے ایک دعویٰ کیا تھا، ایک بات بیان فرمائی کہ ایمان لاؤ گے تو آزمائے جاؤ گے. پھر اس آزمائش کی وجوہات، آزمائش کے اسباب، اس کے فوائد، ان کو اللہ رب العزت نے تفصیل سے بیان فرمایا. اس کی ایک ایک جزئی آزمائش پیارے سے پہنچ سکتی ہے، آزمائش تمہاری کوئی مجبوری کی وجہ سے آ سکتی ہے، وہ ساری بات. اب یہاں سے اللہ رب العزت 3 واقعات بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو، آزمائش یہ نہ سمجھنا کہ تم لوگ ایسے ہو ویسے ہو تو میں آزمائش ڈالوں. جو میرے پیارے تھے نا، ان کے اوپر بھی میں نے آزمائش ڈالی تھی، اور وہ آزمائش کتنی لمبی تھی اس کو ذرا دیکھنا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف، اپنی قوم کی طرف بھیجا. فَلَبِثَ فِيهِمْ 1000 سَنَةً، 1000 سال گزارے. الا 50 عام، 50 سال کم کر دو، یعنی 950 برس گزارے. بعض حضرات نے کہا حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1000 برس تھی، 50 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور 950 برس انہوں نے قوم کو تبلیغ کی، تو 1000 سال یا 1050 برس عمر تھی، 100 برس نبوت میں سے پہلے گزارے، اور پھر اس طریقے سے. اور عمر اتنی طویل تھی کہ انہوں نے 3 نسلیں دیکھی، یعنی 3 نسلیں، مطلب ایک نسل 300 برس چلی، پھر اس کے بعد اگلی نسل، اس کے بعد اگلی نسل. اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو خاص اور بڑی عمر عطا فرمائی تھی، اور بعض حضرات کے نزدیک نہیں، یعنی ان کی عمر اس زمانے کی عمروں کے مطابق ہی تھی. تو اس کے لحاظ سے ان کے پاس جو عمریں تھیں، انہوں نے اپنی 10 نسلوں کو دیکھا، یعنی 100 برس میں ایک جنریشن، پھر 100 برس میں اگلی جنریشن، پھر اگلی جنریشن، اس طریقے سے 10 جنریشن حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھی. بہرحال جو بھی قول ہو، لیکن ایک لمبا عرصہ ہے. فَلَبِثَ فِيهِمْ 1000 سَنَةً، 1000 برس گزارے. الا 50 عاما، 50 سال کم کر دو، یعنی 950 برس حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، لیکن قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی. تو یہ ایک ان کے لیے آزمائش تھا، یہ ایک ابتلا تھا. جب آزمائش اور ابتلا کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کامیاب ہوئے، تو سامنے والے لوگ، جو اللہ رب العزت نے آگے دوسرا دعویٰ فرمایا، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کہ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ نافرمانی کریں گے اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے. تو یہ دوسرے دعوے کی تائید ہوئی کہ ایک تو حضرت نوح علیہ السلام ثابت قدم رہے، اور دوسری طرف دوسرا دعویٰ کہ جنہوں نے ان کی نافرمانی کی تو ان یسبقونا نہیں ہوگا، ان کو چھوڑا نہیں جائے گا. فاخذهم الطوفان، طوفان نے ان کو پکڑا. وہم ظالمون، اور طوفان میں نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، بلکہ خود انہوں نے اپنے اوپر طوفان کو دعوت دے کے ظلم کیا. وہم ظالمون، وہ ظالم، یعنی عذاب کا تقاضا یہ نظر آتا ہے کہ بھی جس نے مارا ہے وہ ظالم ہے. اللہ نے بتایا نہیں، مارنے والا ظالم نہیں ہے، بلکہ انہوں نے خود اس مارنے کو اپنے اوپر دعوت دی ہے، خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے بات کو نہ مان کر. لیکن جو لوگ آزمائش میں کامیاب ہوئے تھے ان کی بات واضح کر دی. فَأَنْجَيْنَاهُ، حضرت نوح کو ہم نے بچایا. وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور سفینہ پہ جتنے لوگ حضرت نوح کی معیت میں تھے ان سب کو بتایا. وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو کائنات کے لیے نشانی بنایا. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس تھے، اور یہ حضرات 3 نسلوں کے جد بنے. آپ دیکھتے ہیں ایک نسل کالی ہے جو زمین پہ رہتی ہے، اور ایک نسل سفید ہے جو زمین پہ رہتی ہے. جیسے مغربی لوگ وہ سفید رنگ
رنگ کے ہوتے ہیں، یعنی سفید نسل کے ہیں. ایک وہ نسل ہے یہ حضرت حام کی اولاد میں سے ہے، اور ایک کالی نسل ہے جو کہ حضرت سام کی اولاد میں سے، اور ایک گندمی ہے جیسے کہ ہم لوگ ہیں تو یہ یافس کی نسل میں سے ہیں. تو یہ سام، حام اور یافس یہ 3 اولادیں گزری، اور ان تینوں کی نسل آگے کنورٹ ہو کر چلی ہے. تو یہی کائنات کے لیے نشانی بنے. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی کہلاتے ہیں کہ دوسرے آدم علیہ السلام آدم اول انسان کی افزائش نسل کی ابتدائی نہج تھے، اور انسانی نہج ایک طرف ختم ہوگی، تمام انسان ختم کر دیے گئے، تو ایک دوسری نہج پیدا ہوئی جو حضرت نوح علیہ السلام سے چلی ہے. تو یہ ایک واقعہ ذکر فرمایا. اس کے بعد دوسرا واقعہ جن پہ آزمائش ہے، وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم اذ قال لقومه اعبدوا اللہ واتقوہ، کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، تقوی اختیار کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور اللہ کی عبادت کرنا اور تقوی سے رہنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے. قوم کے منشور پہ چلنا یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے. قوم کا منشور بت پرستی ہے، قوم کا منشور ایک غلط رویے پر چلنا ہے، ایک غلط زاویے پہ چلنا ہے جس کے اوپر نمرود لے کے چل رہا تھا. تو اس منشور سے ہٹا کے اللہ کے منشور پہ لانا ظاہری بات ہے اس کے اندر آزمائش ہے. یعنی مروجہ منشور کو چھوڑ کر ایک الگ منشور طے کرنا یہ ایک آزمائش ہوتی ہے. ہماری قوم میں سب لوگ شادیاں کرتے ہیں، اس میں مکس گیدرنگ ہوتی ہے، گانے ہوتے ہیں، لیکن ایک شخص ایسا ہے وہ کہتے جی سنت کے مطابق شادی کروں گا، مسجد میں نکاح کروں گا، یہاں پہ کوئی تصویر وغیرہ نہیں کھینچے گا، اور کوئی پھولوں کا ہار وغیرہ نہیں پہنائے گا، کوئی ڈھول ڈھمکا نہیں ہوگا، کوئی پھولوں کی پتیاں نشاور نہیں کی جائیں گی. تو بظاہر یہ ایک بڑا مشکل قسم کا عمل لگتا ہے، بظاہر یہ ایسا لگتا ہے کہ بھئی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، سب لوگ ناراض ہو جائیں گے، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، ایسا ویسا ہو جائے گا. یہ ایک آزمائش ہے. یعنی اس منشور کو چھوڑ کے دوسرے منشور پہ چلنا، اگرچہ وہ منشور صحیح ہے لیکن وہ موٹیو صحیح ہے، وہ رویہ اور نظریہ ٹھیک ہے، لیکن اس پہ چلنا مشکل ہے. ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو تو تمہارے لیے بہتر ہے. انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، تم لوگ جو عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے بتوں کی، وتخلقون افقا، تو اور تم لوگ بہتان باندھتے ہو، تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر کے بہتان. ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، جس کو تم اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتے ہو یہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں. فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ کے پاس رزق تلاش کرو، وعبدوہ، اور اسی کی بندگی کرو، واشکروا لہ، اور اسی کا شکر ادا کرو، الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے. تو یہ ساری بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت دے دی، لیکن اس دعوت کے مقابلے میں ان کو تکلیف جھیلنی پڑی. کس طریقے سے قوم نے آگے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹھکرایا اور ان کو برا بھلا کہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر ساری ان چیزوں کے متعلق ہے، آگے بھی حضرت ابراہیم کی تقریر چل رہی ہے، ساری ان چیزوں کے متعلق ہے جو ان باتوں کو بتا رہی ہیں. فَإِن تُكَذِّبُوا، اگر تم اس کو جھٹلاؤ گے، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تو تم سے پہلے بھی امتوں نے جھٹلایا ہے، اور ہمارے اوپر اس جھٹلانے کی وجہ سے کوئی بڑی بات نہیں ہے. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کے ذمے صرف پیغام پہنچانا ہوتا ہے، ہم نے پیغام پہنچا دیا. چنانچہ پیغام دیکھو، اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، دیکھو کیسے اللہ نے خلق اور کائنات کو تخلیق فرمایا ہے پھر اس کو دوبارہ بھی بنائے گا. ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی اتنی بنیادی بات سمجھ لو کہ یہ سب اللہ کا کیا ہوا ہے. لیکن تمہیں اگر یقین نہیں آتا تو یقین کرنے کے لیے آدمی آنکھوں سے دیکھتا ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے. چنانچہ سیرو فی الارض، قل کہو جی سیرو فی الارض، گھومو زمین کے اندر، فانظروا، اور دیکھو کیف بدأ الخلق، کیسے اللہ نے کائنات کو تخلیق ابتدا سے بنایا. چنانچہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اور یہ مروج ہے کہ انسان کو کہیں نہ کہیں گھومنے جانا چاہیے، اور خاص طور پر
جو ابتدائی خلق ہے، جیسے پہاڑ ہے، کسی پہاڑی علاقے کو دیکھنا چاہیے، یعنی سیر و سیاحت کو اسلام ترویج دیتا ہے کہ خاص طور پر کسی پہاڑی علاقے کہ پہاڑ جو ہے وہ ابتدائی آفرینش سے ہیں، یعنی بالکل کائنات کی ابتدا سے ہیں۔ جب انسان اس کو دیکھتا ہے تو ایک معرفت جاگتی ہے، اندر سے ایک معرفت پیدا ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان معرفت کو حاصل کرنے کے لیے دیکھے۔ چنانچہ جو ترقی یافتہ قومیں ہیں وہ سیاحت کے اوپر بہت زور دیتی ہیں، اور اسلام نے بھی سیاحت پہ بہت زور دیا۔ چنانچہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی ایک برس مدینہ میں رہنا ثابت نہیں ہے، آپ ہر برس میں کئی مرتبے مدینہ چھوڑ کے باہر گئے ہیں، غزوات کے لیے گئے ہیں، لیکن گھومنا پھرنا وہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ تو فانظروا، دیکھو کیف بدأ الخلق، کیسے کائنات کی ابتدا کی ہے۔ ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرہ، پھر اللہ اس کو دوبارہ بھی بنائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یعذب من یشاء، جس پر چاہے عذاب نازل فرمائے، جس کو چاہے عذاب دے۔ ویرحم من یشاء، جس پر چاہے رحم کرے۔ والیہ تقلبون، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، اور اس کی طاقت ایسی ہے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، تم اس کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، ولا فی السماء، نہ ہی آسمان میں عاجز کر سکتے ہو۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی یعنی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر چل رہی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر مکمل ہوئی تو یہ آگے ایک اور آیت جس میں حکایت کو بیان کیا ہے۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا، حضرت ابراہیم پر آزمائش کیسے آئی اور وہ کیسے آزمائش کے سامنے ڈٹ کر رہے، اس کا ذکر اگلی آیات میں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔